بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دنیا آخر کس طرح وجود میں آئی۔ صرف یہ دنیا ہی نہیں، یہ پوری کائنات کس طرح آخر وجود میں آئی اور اس کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا اسباب بنے، اور اس کے علاوہ مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کس طرح سمٹے گی، مطلب یہ کہ یہ اپنی جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی واپس سے اس ابتدا تک کیسے جائے گی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان دنیا کی سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت کائنات کی ہر شے کو کھوجنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اسی کھوج کی وجہ سے آج انسان ستاروں، کہکشاؤں اور چاند تک پہنچ گیا۔ ہزاروں سالوں سے اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے جو غلط ثابت ہوتے بھی رہے۔ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ ایسے آلات وجود میں آتے گئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو جاننے میں مدد ملی۔ معزز ناظرین اکرام، کائنات کے آغاز اور انجام کے بارے میں جیسا کہ بہت سارے نظریات پیش کیے گئے، لیکن ان میں آغاز کے لیے بگ بینگ نظریہ اور اختتام کے لیے بگ کرنچ نظریے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کائنات کی موجودہ عمر تقریباً 14 ارب سال ہو چکی ہے۔ جی ہاں، 14 ارب سال پہلے یہ کائنات وجود میں آئی اور یہ بگ بینگ نظریے کے تحت وجود میں آئی۔ اب بگ بینگ نظریہ کیا ہے؟ بگ بینگ انگلش زبان کا یعنی انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دھماکہ، عظیم دھماکہ۔ بگ بینگ نظریہ کائنات سے متعلق تقریباً ہر سوال کا جواب منطقی بنیادوں پر فراہم کرتا ہے اور یہ نظریہ تخلیق کے کائنات کے اسلامی نظریے سے بھی قریب تر ہے۔ سائنس کے مطابق اس کائنات سے پہلے اس کائنات کا تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے یعنی جو سوئی کی نوک ہوتی ہے اس کے 1000ویں حصے کے برابر اس کائنات کا تمام مادہ ایک نقطے میں قید تھا۔ جب یہ مادہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹا، یعنی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کے تحت یہ سارا مادہ پھیل جاتا ہے، تو اس طرح سے کائنات پھیلی۔ یہ بگ بینگ تھیوری یعنی بگ بینگ نظریہ کہلاتا ہے اور اس نظریے کو پیش کیے ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور ہم جبکہ اس کے برابر جب ہم قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں جو تقریباً 1400 سال پہلے قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے؟ تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب اس کی پہلے لائن جو میں نے پڑھی ترجمے پہ غور کریں کہ جس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا، یعنی یہی چیز بگ بینگ نظریے نے پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کا موازنہ موجودہ سائنس کے نظریے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن پاک نے جو باتیں 1400 سال پہلے انسان کو بتا دیں لیکن انسان غفلت میں رہا۔ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس عظیم دھماکے کے بعد سورج، نظام شمسی، زمین، یہ کہکشائیں، ستارے سب وجود میں آئے۔ سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہمارے سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہیں اسے ملکی وے کہتے ہیں۔ اب اسے ملکی وے کیوں کہتے ہیں؟ اسے ملکی وے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ستارے بہت سارے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ ملکی وے کا اردو میں مطلب یہ ہوتا ہے دودھیا راستہ، یعنی ایسا دودھیا راستہ جو سفید ہو بالکل۔ تو اسی طرح سے ملکی وے کا مطلب بہت سارے ستارے ہیں جو سفید ہیں، تو اس وجہ سے اس بیس پہ سے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ جب اس دھماکے کے بعد کائنات وجود میں آئی تو کائنات میں مختلف قسم کے ذرات وجود میں آئے، لیکن اس وقت کائنات کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر تقریباً 1 خرب سینٹی گریڈ تھا۔ 1 خرب، ناظرین کرام، بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، بہت زیادہ درجہ حرارت ہے۔ ہمارے پاس گرمی ہوتی ہے، ہمارے پاس 35 سے 40، 40 سے 45 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو ہم کتنی زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں، لیکن 1 خرب سینٹی گریڈ اس وقت درجہ حرارت اس کائنات کا تھا اور وہ ضروری تھا، ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وجود میں آنی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ درجہ حرارت کم ہوتا چلا گیا، اتنا کم ہو گیا کہ اس کے اوپر جو موجودہ کائنات کے ذرات ہیں وہ سٹیبل رہ سکیں، یعنی وہ اس حالت میں رہ سکیں۔
ہماری زمین کی موجودہ شکل ایسی تھی جیسے آتش فشاں جگہ جگہ پھٹ رہے ہوں اور درجہ حرارت بھی اچھا خاصا زیادہ تھا۔ تو اس صورتحال میں وہاں پہ زندگی جنم نہیں لے سکتی تھی، نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جاندار، حتیٰ کہ اس دنیا کا سب سے چھوٹے جو لیونگ تھنگس ہیں، جو سب سے چھوٹے جاندار ہیں، بیکٹیریا، وہ بھی نہیں تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے معدنیات تیار ہو چکی تھی۔ معدنیات کا مطلب یہ کہ زمین، ہوا اور یہ چیزیں جتنی ضرورت تھی، پانی، یہ چیزیں تیار ہو رہی تھیں۔ پھر سورج کی روشنی کی مدد سے ایسے خلیات وجود میں آنے لگے کہ جن میں زندگی کی شکل نظر آنے لگی، جو سورج کی روشنی سے اپنی خوراک خود بناتے اور اپنے لیے آکسیجن بھی خود بناتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہنا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ آکسیجن زیادہ بنانا شروع ہو گئے کیونکہ وہ خلیات 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے اور وہ اس تیزی سے پھیل بھی رہے تھے۔ تو پھر اس دنیا میں آکسیجن کی مقدار بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو آہستہ آہستہ پھر یہ کائنات، یہ ہماری زمین زندگی کی طرف جانا شروع ہوگی۔ اب اس کائنات کے اختتام کے بارے میں بگ کرنچ نظریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بگ کرنچ تھیوری یا بگ کرنچ نظریہ، اس کے مطابق کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد رک جائے گی، پھر سکڑ جائے گی اور پھر ایک نقطے میں آ کر بند ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! مطلب اتنی پھیلی ہوئی کائنات، اتنی پھیلی ہوئی کائنات، یہ کہکشائیں، یہ چاند سورج، نظام شمسی، زمین، آسمان، چاند، ہر چیز ایک نقطے میں آ کے کیسے بند ہو سکتی ہے؟ ہماری عقل تو اس چیز کو ایک حد تک جا کے سوچ سکتی ہے، لیکن ہمارا رب، میرا اللہ، ہم سب کا رب، ہم سب کا اللہ یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ہماری زبان سے صرف یہی نکلتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ! اس رب کی شان، وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بے شک بے شک۔ تو اگر ہم اس اختتام کا موازنہ جو ہم نے شروع میں ابتدا پڑھی اس کے ساتھ کریں تو ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک ذرے سے کائنات، ذرہ پھٹا اور کائنات وجود میں آئی، اور جب وجود میں آ گئی، پھیل گئی، تو یہ ساری واپس اسی ذرے میں سمٹ جائے گی اور اس طرح سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے اختتام کے بارے میں بھی سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کا ترجمہ ہے۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ یعنی کہ جس طرح سے اس کائنات کو وجود میں لایا گیا، دوبارہ اسے اس حالت پہ واپس لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ دوبارہ پیدا کریں گے۔ سبحان اللہ! دیکھا ناظرین اکرام، اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کے اختتام کے بارے میں جو سائنس ہمیں چیزیں اب بتا رہی ہے، وہ 1400 سال پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے وہ چیزیں ہمیں پہلے ہی سمجھا دی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔